جانتے ہیں اس لیے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ابداع و انبعاث کے بارے میں سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابداع و انبعاث دو لفظ ہیں جو متضاد ہیں، آپس میں اپوزٹ ہیں، اس لیے کہ ابداع جو ہیں بار اول پیدا کرنے کو کہتے ہیں، اور انبعاث ایک وقت کے بعد مر کر دوبارہ زندہ ہو جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے ایک ساتھ، عجیب بات ہے۔ آپ کی گھڑی کے ڈائل میں جہاں پر 12 بجتے ہیں وہاں پر 0 بجا بھی ہے۔ جب سوئی 12 بجے پر جاتی ہے تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ 12 بج گئے، ایک یہ کہ نیا وقت اب شروع ہو گیا اور شروع ہونے والا ہے۔ اسی طرح جب ابداع ہوتا ہے، لطیف جسم میں ایک ظہور ہوتا ہے۔ یہ ظہور کس کا ہے؟ یعنی اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ جب لطیف جسم میں کوئی ظہور سامنے ہوتا ہے اور ظاہری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، چشم ظاہر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت چشم ظاہر اور چشم باطن ایک ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ ابداع بھی ہے اور یہ انبعاث بھی ہے۔ یعنی یہ ابھی ابھی پیدا ہو جانے کی بات بھی ہے اور مر کر دوبارہ زندہ ہو جانے کی بات بھی ہے، دونوں ہیں۔ جس طرح بارہا میں نے لکھا ہے کہ جب آپ مرتبہ عقل پر پہنچ جائیں گے تو اسی مقام پر ازل بھی ہوگی اور ابد بھی۔ ازل اس لیے ہوگی کہ وہاں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے، اور ابد اس لیے کہ وہ آخری وقت ہے۔ آپ نے ایک جسمانی زندگی گزاری اور انجام کار آپ منزل تک پہنچ گئے تو یہ ابد ہے، اور ازل اس لیے ہے کہ آپ کا عقلی جنم ہو گیا، حضرت عیسیٰ کی طرح آپ پیدا ہو گئے، مریم سے پیدا ہو گئے، ابھی پیدا ہو گئے، اور جو آگے زندگی تھی اس کو یا تو کل عدم قرار دینا چاہیے اور اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ گو کی ایک جسمانی جنم آپ کا ہوا تھا، اس کے بعد اس کو کل عدم قرار دے کر روحانی پیدائش کو لیا گیا تھا، اور اب اس کو بھی کل عدم قرار دے کر مقام عقل پر جو ہے آپ کا عقلی جنم ہو رہا ہے، تو پھر اس حساب سے یہ ازل ہے، اور آپ وہاں پر ازل کی چیزیں دیکھیں گے، اور جتنی چیزیں اسلام میں قرآن میں حدیث میں ازل سے متعلق ہیں کہ ازل میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے، تو اس لیے اس مقام کو مقام ازل کہا جائے گا۔ لیکن یہی ایک نام نہیں ہے، بے شمار نام ہوں گے اس کے، اس لیے کہ وہاں پر ساری حقیقتیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ خدا نے علم اور حکمت کے ایسنس کو نچوڑا ہے اور وہاں پر جوہر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا خلاصہ اور جوہر ہوتا ہے اس کی ضخامت، جسامت، مقدار کم ہو جاتی ہے، اور یہ کم ہونا اس کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر کسی باغ و گلشن سے آپ گلاب کے پھولوں کو چنتے ہیں تو وہ بھوریوں میں بھر کر ہوتے ہیں، پھر آپ ان میں سے پنکھڑیوں کو نوچتے ہیں تو پھر وہ کم ہو جاتے ہیں، اور پنکھڑیوں کو کسی ہنر سے، کسی سائنس سے نچوڑتے ہیں یا کسی طرح سے ان کا عطر
نکالتے ہیں تو یہ عطر ان پنکھڑیوں سے بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری دوائیوں کی مثال ہے کہ جب کسی جڑی بوٹی کو یا کچھ دوائیوں کو جوہر میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو وہ جوہر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس طرح اس ساری کائنات کی چیزوں کو، اس کے علم کو، اس کی حکمت کو، اس کی کہانی کو، اس کے قصے کو، اور بے شمار کتابوں میں جتنا علم ہے اور آسمانی کتابوں میں جتنا علم ہے اور عالمی شخصی میں جتنے تجربات ہیں، ان تمام کو اگر خدا خود اپنے مبارک ہاتھ سے نچوڑے تو اس کا خلاصہ ازل کہلائے گا، اسرار ازل کہلائے گا، اور بہت ہی مختصر ہوں گے کہ ہر راز میں بھی شمار باتیں ہوں گی اور اس میں بہت روشنی ہوگی، اس میں بہت فائدہ ہوگا اور وہ بڑی کامیاب چیز ہوگی، اور اس کو خزانہ الہی کہا جائے گا، یہاں تک کہ خدا اپنی ذات اور صفات کو ایک خزانہ قرار دیتا ہے، وہ گنج مخفی کہتا ہے اور کنت کنزن کہتا ہے، میں ایک مخفی خزانہ تھا، تو وہ گنج آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا اور خدا آپ کو ملے گا بیدون کی شکل میں، اسرار کی صورت میں، تو پھر یہ خدا آپ کی عنائی علوی ہو جائے گا اور وہ وہاں پر جو کچھ ہے وہ آپ کے نام پر ہو جائے گا، آپ کی ملکیت ہوگی، اور خدا اتنا مہربان ہے۔ ایسے خدا کی تعریف ہے اور ایسے خدا کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اس مقام پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا اور وہی ازل کہلائے گی، وہی ابد کہلائے گی، اور اس میں سب کچھ ہوگا، اور اس میں ماضی نہیں ہوگا، مستقبل نہیں ہوگا، بس حال ہی حال ہوگا۔ جہاں ازل اور ابد ایک ہو جاتی ہے وہاں پھر مستقبل نہیں ہے اور ماضی نہیں ہے، حال ہی حال۔ یہ معراج ہے۔ اب ایسے میں دنیا کے مسائل سے اور الجھنوں سے نجات ہے، اور یہ بہشت ہے، حقیقی بہشت ہے۔ بہشت کی کئی صورتیں ہیں، بہشت کے کئی پہلو ہیں، لیکن بہشت کا وہ پہلو قابل تعریف ہے جو علم سے متعلق ہے، جو بیدون سے متعلق ہے، لہذا وہاں پر بہشت ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا ہے بار بار کہ جنات تجری تحتہا الانہار؟ سوچا جائے یہ طویل طلب بات ہے کہ کسی بھی دنیا کے باغ کی تعریف اس وقت ہے کہ جس کو باہر سے پانی آتا ہو اور جس کی سطح پر پانی چلتا ہو، تاکہ اس باغ کی شادابی ہو، تراوت ہو، اور وہ باغ اور وہ درخت پھول پانی سے سیراب ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا باغ ہے کہ اس کے اندر پانی چلتا ہے۔ اندر چلنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بہشت کا اب اس وقت ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایسی بہشت ہے کہ اس کے نیچے تعداد کی نہریں چلتی ہیں، اور بہت ساری بہشتیں اس کے نیچے ہیں کہ جن کی آبیاری یہاں سے ہوتی ہے، کلمہ باری سے، گوہری عقل سے اور دیدار الہی سے۔ اس مقام پر چند چیزیں عظیم ہیں۔ ایک دیدار ہے، تنہا دیدار، لیکن اس میں بے شمار معنی ہیں، یعنی بے شمار معنی اس لیے کہ اسی ایک دیدار میں اگر مانا جائے اور
معرفت اور علم کی بلندی ملی ہے تو دنیا بھر کے لوگوں کا دیدار ہے. پیغمبر تو پیغمبر ہے، عقل کل تو عقل کل ہے، نفس کل تو نفس کل ہے، امام تو امام ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر کے لوگوں کا دیدار اسی ایک دیدار میں ہے، کیونکہ سمیٹنے کی بات نہیں ہوئی تھی، جوہر کی بات نہیں ہوئی تھی. تو یہ انسانوں کی شکلیں کہاں سے آئی؟ سورۃ رحمان سے آ گئی، اور ان کو ریوائنڈ کیا جائے تو سورۃ رحمان میں یہ ساری شکلیں جمع ہو جائیں گی. اور یہاں اس دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے ہماری شکلیں خراب ہو گئی ہیں تو کیا ہوا؟ ہماری شکل سورۃ رحمان میں صحیح ہے، جبکہ ہم مونو ریئلٹی کو مانتے ہیں. اچھا، تو اس دیدار الہی نے ساری صورتوں کو، سارے انسانوں کو شکلی انداز میں لے لیا. پھر کلمہ باری ہے، ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ تامہ ہے کہ اس میں دنیا بھر کے اقوال، باتیں جمع ہیں. علم کی باتیں، عبادت کی باتیں، حکمت کی باتیں، دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز گوہر عقل کا ڈیمانسٹریشن ہے. اس ڈیمانسٹریشن میں آسمانوں کی حرکت سے لے کر ایک زمین پر رینگنے والا جانور کا رینگنا بھی شامل ہے. اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. سورج کا طلوع ہو جانا، غروب ہو جانا، کس چیز کا گر جانا، زمین سے کس چیز کا اگ جانا، وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ایک بات بتاؤں آپ کو جس کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا والے سرگردان ہے اس بات کے جاننے کے لیے، اور نہیں جانتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یہ آپ نے سنا ہے. اب لوگ حیران ہیں، جب اسلام ریلیجن آف نیچر ہے تو اس نیچر میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا؟ یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تاویل ہے، اور جو بات ظاہری منطق کے موافق نہیں ہوتی ہے خدا و رسول کی، اس کی تاویل ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مقام پر، جس مقام کا اب اس وقت ہم جرأت سے، گستاخی سے بات کرتے ہیں، اس مقام پر سورج ایک ہی مقام سے طلوع ہو جاتا ہے اور ایک ہی مقام پر غروب ہو جاتا ہے، برعکس دنیا کے سورج کے، کہ یہ سورج مشرق سے آتا ہے، مغرب میں طلوع ہو جاتا ہے. لیکن وہ سورج ایک ہی مقام سے طلوع ہو جاتا ہے اور اسی مقام میں غروب ہو جاتا ہے. تو حدیث میں یہ اشارہ تھا کہ قیامت اس وقت ہوگی جبکہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. میں نے علم الیقین کے طور پر آپ کو بتا دیا کہ سورج ہمیشہ مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے، اور وہی مغرب ہے اور وہی مشرق ہے. کہ وہاں چونکہ عالم عبادت ہے اس لیے تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس معنی میں وہاں مشرق اور مغرب ایک ہے کہ ایک ہی مقام سے آفتابی نور طلوع ہو جاتا ہے اور لوٹ کر اسی مقام پر غروب ہو جاتا ہے. تو یہ ہوا مغرب سے آفتاب کا طلوع ہو جانا، اور یہ قیامت کے اختتام کی علامت ہے، نیکی آغاز کی علامت ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
کوہ جودی پر تھم گئی۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ ساری مثالیں یکجا ہو جاتی ہیں، تو یہ مثال بھی وہاں پر جمع ہو جاتی ہے کہ کوہ جودی گوہر عقل ہے اور روحانیت کا طوفان جا کر وہاں تھم گیا تھا کوہ جودی پر۔ اس طرح اگر ہم کوشش کریں کہ ہر مثال کو لیں، تو اگر ہمارا علم کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں تو ہم کو یوں لگے گا کہ ساری مثالیں وہاں پر جمع ہیں۔ اور میں گنتی کر رہا تھا کہ ایک بہت عظیم حقیقت اللہ کا دیدار ہے، اور دوسری عظیم حقیقت کلمہ باری ہے، اور تیسری عظیم حقیقت گوہر عقل ہے، اور چوتھی عظیم حقیقت اس کے اشارے ہیں، اور پھر اس میں دست قدرت ہیں، اور اسی طرح ساری چیزیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آپ نے باور کیا، شکلوں کا جمع ہو جانا جو ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ انسانوں کی شکل خواہ کافر ہو یا مومن ہو، منافق ہو، دیندار ہو یا بے دین ہو، سب کی شکلیں اللہ رحمان کی صورت سے آئی ہیں۔ اس لیے اسلامی جہاد میں منہ پر نہیں مارا جاتا ہے، اور حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ رحمانی ہے، اس پر تلوار نہیں مارنا ہے اور منہ پر کس طرح سے نہیں مارنا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی شکلیں رحمانی شکل سے آئی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنی رحمانی صورت پر پیدا کیا، اور جب مومنین بہشت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی صورت آدم کی سی ہوگی، اور اگر سب لوگ لوٹیں اور خدا سے رجوع کریں، بہشت میں جائیں، تو سب لوگ آدم کی شکل پر ہوں گے۔ اس میں روحانیت کے معنی ہیں، اور آدم کو خدا نے اپنی رحمانی صورت پر پیدا کیا تھا۔ یہ ہوا شکلوں کا ریوائن ہو جانا یا ریوائن کرنا۔ تو یہ ایک بہت مضبوط اور پائیدار حقیقت ہے، اس سے آپ کے لیے بہت اچھے نتائج نکل سکتے ہیں، اور یہی معراج ہے۔ اور ایک ہی حقیقت کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی حقیقت کے کئی نام ہو سکتے ہیں، تو تنہا اس اعلیٰ درجے کا نام معراج نہیں ہے، بہت سے نام ہیں۔ مثال کے طور پر فنا، خدا میں فنا ہو جانا، تو کیا یہ معراج سے الگ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یا معراج سے نچلے درجات میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور دیدار کے لفظ کو لے، قرآن ہی سے ملاقات کے لفظ کو لیں، اور خدا فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ گے، تو اس سب میں معراج ہے، اور رجوع اللہ۔ اور حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ نے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون پر تبصرہ فرمایا ہے، اور امام نے دوسرے کئی لفظوں میں خدا سے قرب کا، اصل سے واصل ہو جانے کا، یہ سب معراج کی دوسری مثالیں ہیں۔ یہاں تنہا معراج نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، جن کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ سرگردان ہو جاتے ہیں۔ اسی تنہا لفظ معراج کو لیا، اور پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تنہا آن حضرت کے لیے مخصوص تھی اور دوسرے کسی پیغمبر کو، تو اس سے خدا کی ذات میں بخالت
لازم آتی ہے. کیا آن حضرت یہ پسند فرمائیں گے کہ اتنے اعلیٰ اوصاف کے باوجود کہ وہ تنہا اللہ کے مہمان ہو جائیں اور دیگر انبیاء و اولیاء اور مومنین اور ساری انسانیت بہت دور دیکھتی رہے؟ دنیا کا کوئی جابر بادشاہ کسی مقام پر تنہا ایک ایسی عزت کا خواہان ہوتا ہے اور وہ اس کی نیچر کا تقاضا ہے، لیکن رحمت للعالمین جس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے اور لقب ہے، کیا ان کو گوارا ہوگا کہ تنہا اور اکیلے خدا کے مہمان ہو جائیں اور منزل مقصود کو جائیں، اور حالانکہ ہدایت ان کے ذمہ ہے، رہنمائی ان کا کام ہے کہ امام کے توسط سے تمام دنیا والوں کو طوعاً و کرہن، خوشی سے اور زبردستی سے لوگوں کو لے جانا ہے، خدا کے پاس لے جانا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ وہاں سے آئے تھے. تو کیا حضرت کو یہ بات گوارا ہوگی؟ لیکن نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، تاکہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں جو حقیقت سے خالی ہیں ان کی تجدید ہو جائے اور ہم حقیقت کی دولت سے، معرفت کی دولت سے مالا مال ہو جائیں. آپ ہمیشہ دعا کریں حقیقی علم کے حصول کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ شکر گزار بھی ہو جائیں، اور اجتماع میں اور تنہائی میں آپ اپنے اندر شکر گزاری کی عادت پیدا کرنا، سجدہ کرنا، سر جھکانا، یہ انسانیت اور ادب کا تقاضا ہے، اور سجدہ شکر بجا لانا ہمیشہ، سجدہ تعظیم بجا لانا ہمیشہ. اور اس پر بھی بحث ہوئی ہے کتابوں میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنہا سجدہ کرنے کے کیا معنی، لیکن کچھ ہوشمند علماء کہتے ہیں کہ سجدہ ایک مستقل عبادت ہے، اور اس سجدے کی مستقلی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، اور سجدہ آدم کا ذکر ہے، کائنات کی ہر چیز کے سجدے کا ذکر ہے، اور سجدے کی تعریف ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعظیم نہیں ہے، کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی عاجزی نہیں ہے. سب سے بڑی عاجزی یہ ہے کہ بندہ مومن خود کو خاک سے ملائے اور کہیں کہ میں خاک ہوں. تو سجدہ شکر گزاری، آپ جب کسی نعمت کا تصور کرتے ہیں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس امام کی عطا کردہ روحانی دولت ہے، دینی دولت ہے، تو اس میں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آن حضرت نے کسی ناقص مخلوق کو دیکھا جس کے ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے، تو اس وقت حضور نے وہیں پر سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں حضور نے نتیجہ نکالا کہ میں تندرست ہوں، میرے سب اعضاء صحیح ہیں، اور میں اس حیثیت میں ہوں، اس مرتبت میں ہوں، اور اگر خدا مجھے بھی اس جیسا بناتا تو بنا سکتا،
لیکن ایسا نہیں کیا، مجھ پر احسان کیا۔ تو دنیا میں عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ عبرت اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ بہت سے لوگوں کو اپنے سے پیچھے دیکھتے ہیں روحانی نعمتوں میں، معرفت میں، امام شناسی میں، تو اس میں شکر گزاری کی بات ہے۔ بحث اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم بحث کرتے ہیں اور کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہم دل سے کسی ایسے کینہ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ خداوند کا احسان ہے کہ کتنی کتنی الجھنوں سے ہم کو آزاد کر لیا، اور کتنے کتنے احسانات ہیں اس کے، اور کتنی رسائی ہے۔ بس سب سے اعلیٰ ترین حقیقت خدا ہے، تو خدا تک رسائی ہے، اور پھر کون سی نعمت باقی رہتی ہے؟ تو آپ سورہ رحمان کو پڑھیں کہ اس میں جتنے منتخب نعمتوں کا ذکر ہے وہ سب یہاں پر حاصل ہیں۔ تو اس کے لیے شکر گزاری کی بڑی ضرورت ہے، شکر گزاری کی بڑی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ کو شوق ہے، کلاس میں آتے ہیں، سنتے ہیں، مولا آپ کی مدد فرمائے اور زیادہ اس نعمت میں اضافہ ہو اور آپ پر مہربان ہو، اور آپ مزید علم کی دولت کو حاصل کر سکیں، کما سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ مخلوقات کی تقسیم کئی طرح سے ہے۔ جس طرح کسی ملک کی تقسیم جغرافیائی بھی ہے، انتظامی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اور میدان اور پہاڑی لحاظ سے بھی تقسیم ہے، تو مختلف قسم کی تقسیم ہوتی ہے ایک ہی چیز کی۔ چنانچہ مخلوقات کی ایک تقسیم کا میں ذکر کرتا ہوں کہ چیزیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو خارجی ہیں، باہر ہیں، بیرونی دنیا میں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو ذہنی ہیں، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ذہن میں ہیں، وہ خارج میں نہیں ہیں، جو خارج میں ہیں وہ ذہن میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر پتھر ہے، پہاڑ ہے، یہ خارجی ایک چیز ہے۔ سمندر ہے، درخت ہے، یہ خارجی ایک چیز ہے۔ مثلا نیند ہے، یہ ایک ذہنی چیز ہے۔ خیال ہے، فکر ہے، طمع ہے، حرص ہے، یہ ذہنی چیزیں ہیں۔ تو پھر کیا کیا گیا ہے؟ قانونی قدرت نے جو چیزیں ذہنی ہیں ان کے مظاہر ہیں، یعنی جو چیزیں ظاہر میں ہیں اور جو چیزیں ذہن میں ہیں ان کے آپس میں کچھ ریلیشن ہے۔ جس طرح ہمارے عزیز عمران نے کہا، حرص وہ ایک ذہنی چیز ہے، خارج میں نہیں ہے، اس سے ظاہر دنیا میں نہیں ہے، لیکن حرص کے کچھ مظاہر ہیں طمع کے۔ یا چیونٹی ہے، یا بطخ ہے، یا سور ہے، ان میں حرص پایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح نیند ہے، اس کا بھی کوئی مظہر ہے، اور کہتے ہیں کہ جانوروں میں سب سے زیادہ نیند والا جانور جو ہے وہ خرگوش ہے۔ اس لیے لوگوں نے غلط نہیں کہا کہ جب کوئی آدمی بہت زیادہ سوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خواب خرگوش۔ تو نیند کا مظہر خرگوش ہے، چوری کا مظہر چوہا ہے، پرخوری کا مظہر گائے ہے، کینہ کا مظہر سانپ ہے، اور کینہ کا ایک اور مظہر اونٹ بھی ہے، یہ بھی کینہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حرص کا کہا گیا کہ حرام خوری کا مظہر کوا ہے،
اور تما یا حرص کا مظہر ایک تو چونٹی ہے کہ جب روشنی پڑتی ہے تو تب وہ شروع کرتی ہے یعنی رزق کی تلاش، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اپنے سوراخ میں جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے مظاہر کو جانتے ہیں اور کتنی ان چیزوں کو جانتے ہیں جو ذہن میں ہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن ہم نے مان لیا اور تسلیم کیا کہ ہر ذہنی چیز کے لیے خارج میں ایک مظہر ہوا کرتا ہے۔ اب اس حساب سے دوزخ کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ تو پیر صاحب نے اس بیرونی کائنات میں ثابت کیا کہ 7 قسم کے جانور رہتے ہیں، 2 قسم کے جانور پانی میں ہیں اور 3 قسم کے جانور خشکی پر ہیں، 2 قسم کے جانور ہوا میں ہیں، تو کل 7 قسم کے جانور ہیں، اور یہی 7 قسم کے جانور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور دوزخ سے مراد جہالت ہے کہ یہ جو جانور ہے 7 قسم کے، یہ مجسم جہالت ہے۔ اب انسان کو خدا نے انسان پیدا کیا، اس کو اختیار دیا، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ یا تو فرشتہ بن جائے اوپر چڑھے، یا حیوان بن جائے گر جائے، دونوں باتیں ممکن ہیں اس اختیار کی وجہ سے، اور اختیار کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، تنہا انسان میں ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے بیان کیا کہ 2 صلاحیتیں ہیں انسان میں، ایک عقل کی صلاحیت ہے، ایک نفس کی صلاحیت ہے، دونوں کی خواہش الگ الگ ہے، نفس کی خواہش الگ ہے، عقل کی خواہش الگ ہے، تو اس سے تضاد کی وجہ سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ اختیار ہے۔ اختیار عربی کا ایک لفظ ہے، یعنی پسند کرنا، کہ ہمارے اندر یہ امکان ہے کہ ہم عقل جو فرماتی ہے اس کو کریں یا نفس جو کہتا ہے اس کو کریں، تو اس کا اختیار ہمارے اندر ہے۔ تو اس پسندیدگی اور انتخاب کی قوت و صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، جس کا نام اختیار ہے۔ اختیار کا انگریزی میں ترجمہ میں اچھی طرح سے نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ سے مدد لوں گا۔ ٹو چوائس اور ٹو سلیکٹ اور ٹو الیکٹ، اس قسم کا یہ ترجمہ ہوتا ہے اختیار کا۔ تو یہ انسان میں ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے یہ یا تو فرشتہ ہو جاتا ہے یا حیوانیت میں گر جاتا ہے۔ پیدائشی طور پر حیوان تو نہیں ہے، لیکن اس نفس کی پیروی کی وجہ سے یہ حیوان ہو سکتا ہے۔ جب حیوان ہو گیا تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس عنصر کی وجہ سے یہ حیوان ہو گیا۔ تو کیونکہ دنیا میں جتنے جانور ہیں ان میں ایک عنصر غالب ہے، مثلا جس طرح چوہے کی بات ہوئی، جس طرح خرگوش کی بات ہوئی، جس طرح گائے کی بات ہوئی، جس طرح اونٹ کی بات ہوئی، تو عنصر غالب جو ہوگا حیوانیت کا، اسی مناسبت سے ہمارا رشتہ کسی جانور سے ہوگا جو ہمارے اس عنصر کا مظہر ہے۔ تو پھر دوزخ کے 7 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے داخل ہو جانا پڑے گا۔ مناسبت کی وجہ سے 7 دروازے رکھے گئے ہیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے، اور اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، ان کی بھی خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی توجیہ ہے اور ایک اچھی تعویل ہے جو کتاب وجہ الدین میں آپ کو ملے گی۔ شکریہ۔